ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد حسام الدین۔ سب سے پہلے پیش ہیں اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز۔ ریاست کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، ڈی اے بقایا جات کی پہلی قسط جاری کرنے چیف منسٹر KCR کی ہدایت۔ بہتر قیمت خرید پر ہی مکئی کی خریداری کرنے چیف منسٹر کا اعلان، غیر موسمی بارش کی مکئی کو خریدا نہیں جائے گا۔ مرکزی ٹیم نے دوسرے روز بھی سیلاب کے نقصانات کا لیا جائزہ، نلگنڈا ضلع میں تباہ شدہ فصلوں کا کیا معائنہ۔ محکمہ پولیس میں بھرتی کی جائیں گی مزید 20,000 جائیدادیں، قیام امن میں ریاست قائم کر رہی ہے مثال، وزیر داخلہ تلنگانہ محمود علی کا بیان۔ اور بہار کی ترقی کے لیے NDA کو دوبارہ اقتدار میں لانے وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل، کووڈ وبا کے دوران بہتر مظاہرہ کرنے نتیش کمار کی ستائش۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ دھان کے حصول کے لیے دیہی علاقوں میں ہی خریداری مراکز قائم کیے جائیں گے اور یہاں پر ہی مناسب قیمت خرید پر دھان کی خریدی کی جائے گی۔ چندر شیکھر راؤ نے بارش کے موسم کے دوران فصلوں کی خریداری اور موجودہ موسم کے لحاظ سے فصلوں کے بونے کے طریقہ کار پر محکمہ زراعت، سول سپلائز اور مارکیٹنگ کے وزراء کے علاوہ چیف سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر بارش کے موسم کی فصلوں کے بارے میں ریاستی سطح پر کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وہیں دوسری جانب چیف منسٹر نے وزارت خزانہ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست کے سرکاری ملازمین کے DA بقایا جات کی پہلی قسط ادا کریں۔ مرکزی ٹیم نے دوسرے دن بھی حیدرآباد میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وزارت داخلہ کے سیکرٹری پروین وسشٹ اور دیگر 2 سینئر عہدیدار M رگھورام اور SK کشواڑا نے ناگول، بنڈلا گوڑا، بیرامل گوڑا، چندرائن گٹا، کرمن گھاٹ، سرور نگر تالاب، ٹولی چوکی، ندیم کالونی کے علاوہ دیگر زیر آب آنے والے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ مرکزی ٹیم نے کرمن گھاٹ میگا فنکشن ہال کے قریب واقع میر پیٹ نالہ اور بیرامل گوڑا نالے سے آنے والے سیلاب کے پانی کی وجہ سے زیر آب آنے والے علاقوں کا معائنہ کیا۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ میر پیٹ، بیرامل گوڑا تالابوں کا پانی نالوں میں آنے کی وجہ سے ادے نگر، مالریڈی، رنگاریڈی نگر اور تپاون کالونی میں تقریباً 2,000 سے زائد مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔ بعد میں ٹیم نے سرور نگر تالاب کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ٹولی چوکی کے وراثت نگر، بالریڈی نگر اور ندیم کالونی کے دورہ کرتے ہوئے مکانات اور سڑکوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر عوام نے بتایا کہ ان کے علاقوں میں 7 تا 11 فٹ پانی داخل ہو گیا تھا۔ ناگول علاقے کے دورے کے دوران مقامی عوام نے انہیں درپیش مسائل سے واقف کروایا۔ مقامی عوام نے بتایا کہ مقامی سطح پر 6 فٹ تک پانی داخل ہو گیا تھا۔ GHMC واٹر سیوریج محکمے کے عہدیداروں نے بتایا کہ عہدیداروں نے سیلاب کے بعد سڑکوں، نالوں اور تالابوں کی مرمت سے متعلق اقدامات سے واقف کروایا۔ حالیہ شدید بارش سے ضلع نلگنڈا میں دھان اور کپاس کے کاشتکار شدید متاثر ہوئے ہیں۔ مرکزی عہدیداروں کی 2 رکنی ٹیم نے تباہ شدہ فصلوں کا معائنہ کرنے اور فصلوں کے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے ضلع نلگنڈا کا دورہ کیا۔ نلگنڈا ضلع کے چٹیال منڈل کے پیداکارپرتی گاؤں میں اور کٹرگول منڈل کے چرو انارام گاؤں میں تباہ شدہ فصلوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کسانوں نے تباہ شدہ فصلوں کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے حیدرآباد کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی جلد سے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ رپورٹ ملنے کے فوری بعد مرکز کی جانب سے ریاست کو دی جانے والی امداد کے تعلق سے فیصلہ لیا جائے گا۔ کشن ریڈی نے شہر کے مختلف علاقوں میں دوسرے دن بھی سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ ناگول کا دورہ کرتے ہوئے زیر آب آنے والے علاقوں کے مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ جلد ہی تلنگانہ میں پولیس میں 20,000 جائیدادوں کو پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس اکیڈمی کی جانب سے اب تک 1,25,848 افراد کو تربیت دی گئی ہے۔ اسی طرح 18,428 SIs اور کانسٹیبلز کی جائیدادوں کو پر کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محمود علی، DGP مہندر ریڈی کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے تلنگانہ پولیس اکیڈمی سے تربیت حاصل کرنے والے 1,162 SIs کی پاسنگ پریڈ پروگرام میں شرکت کی۔ واضح ہے کہ تربیت حاصل کرنے والوں میں 256 خاتون SIs شامل ہیں۔ محمود علی نے اس موقع پر بدلتے حالات کے لحاظ سے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر DGP مہندر ریڈی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ اور DGP نے تربیت کے دوران عمدہ مظاہرہ کرنے والے SIs کو اعزازات سے نوازا۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تارک انواروں نے پبلک افیئرز فورم آف انڈیا کے سالانہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ ریاستی حکومت انوویشن اور انفراسٹرکچر انکلوزیو گروتھ کے نشانے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایجادات کے لیے بنیادی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ اسی طرح ریاستی حکومت نے کووڈ وبا پر قابو پانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے ریاستوں کو مزید اختیارات دینے کی مرکز سے مانگ کی۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ نو قائم شدہ ریاست ہونے کے باوجود KCR جیسے قابل لیڈر کے سبب ترقی میں آگے ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र एक जलसे-ए-आम से खिताब किया। सासाराम के बायदा मैदान में मुनक्कद जलसे से खिताब करते हुए कोविड-19 के खिलाफ बिहार की अवाम की जद्दोजहद की उन्होंने सताइश की। उन्होंने इस मौके पर रियासती हुकूमत और अवाम की जानिब से महामारी के खिलाफ किए गए फैसलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार के सुपुतों ने वादी गुलवान में भी अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में भी बिहार के कई जवान शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वे शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम कोविड जैसी वबा को रोकने के लिए सभी तरह से तैयार हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि एक दौर में बिहार पर हुक्मरानी करने वाले अब तरक्की याफ्ता रियासत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की नाकाबिल बयान सूरत हाल थी और बदनवानियां और बेकायदगियां उरूज पर थी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख किया था, लेकिन बाज़ जमातें इक़्तिदार में आने के बाद आर्टिकल को दोबारा नाफिज करने का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी बिहार के बिस्वा से आज इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। बिस्वा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल ने ज़रई क़वानीन, महाजिर मजदूरों के मसाइल और सरहद पर हिंद चीन कशीदगी जैसे मामलात पर रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी शख्स को मुलाजिमत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ सनतकारों और मालदारों के फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन से काश्तकार मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने रियासत में कौमी शाहराहों की देखभाल और मरम्मत के लिए 202 करोड़ रुपए जारी करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। वाज़ेह रहे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियासत में वाक़े 886 किलोमीटर तवील 8 कौमी शाहराहों की देखभाल और मरम्मत के लिए सिफारिशात की हैं। रजामंदी जाहिर करने पर मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने नितिन गडकरी से इज़हार तशक्कुर किया है। करीमनगर जिले इंतजामिया स्वच्छ सर्वेक्षण की अमलावरी के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहा है। जिले कलेक्टर के शशांक ने सर्वेक्षण के इनकाद के तरीक़ेकार पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एडिशनल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर स्वच्छ भारत कोऑर्डिनेटर के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिले कलेक्टर शशांक ने कहा कि अवाम के इश्तराक से मुकम्मल साफ सफाई के लिए इक़दाम किए जाएं तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत बेहतर से बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के तहत अवामी टॉयलेट्स और नर्सरीज का क़याम के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को क़र्ज़-ए-जात देने के काम को मुकम्मल करने की मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। और नाज़रीन, ख़बरनामे में सिर्फ इतना ही। मुझे दें इजाज़त, शब बख़ैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, डीए बकायाजात की पहली किस्त जारी करने चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत। बेहतर कीमत खरीद पर ही मकई की खरीदारी करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। गैर मौसमी बारिश की मकई को खरीदा नहीं जाएगा। मरकजी टीम ने दूसरे रोज भी सैलाब के नुकसानात का लिया जायजा। नलगुंडा जिले में तबाहशुदा फसलों का किया मुआयना। महकमे पुलिस में भर्ती की जाएंगी मजीद 20,000 जायदादें। क़याम में रियासत कायम कर रही है मिसाल, वजीर दाखिला तेलंगाना महमूद अली का बयान। और बिहार की तरक्की के लिए NDA को दोबारा इख्तिदार में लाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील। कोविड वबा के दौरान मुजाहरा करने नीतीश कुमार की सताइश।